مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. چھوٹے پن جاؤ، نیچے جھک جاؤ، نیچے پڑ جاؤ، تاکہ اللہ پاک پچھلے سال کے سارے گناہوں پر قلم پھیر. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان رمضان یرمضو جل جانا. تو رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے، اس لیے روزے کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے. تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے دربار میں کمائی کا سیزن آ رہا ہے. رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسی میں میرے نبی کو نبوت ملی، رمضان میں نبوت ملی. ہر نبی کو رمضان میں کتاب ملی. یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب سے آئے، 2 رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی، 6 رمضان کو داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی، 12 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی، 21 رمضان پیر کی رات میرے نبی پر اللہ کا قرآن آیا اور نبوت کا تاج پہنایا. اس میں شب قدر اللہ نے رکھی 21 23 25 27 29. 5 راتیں جاگ لو، 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ کا اجر اپنے خزانوں میں، اپنے کتاب میں لکھوا لو، اور اللہ کے خزانوں سے ساری زندگی کے گناہ معاف کروا لو اور جنت کے فیصلے کروا لو، صرف 5 راتیں جاگ کر. 5 اعتکاف بیٹھنے والا تو سویا ہوا بھی ہو تو عبادت لکھی جاتی. جو اعتکاف میں، ہمارے نبی نے ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا، ساری زندگی. اور جس سال دنیا سے جانا تھا اس سال آپ نے ڈبل اعتکاف کیا، 20 دن کا اعتکاف کیا. نہیں، آپ نے 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے تو 10 ہجری کا جو رمضان آیا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. ہر سال آپ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے مستقل. اور ایک دفعہ آپ نے اعتکاف اپنا توڑ دیا کسی وجہ سے، تو پھر شوال میں آپ نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا. اعتکاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا، جو سخی کے در پہ بیٹھتا ہے وہ لے کے ہی اٹھتا ہے. تو رات کی عبادت تراویح کی شکل میں، دن کی عبادت روزے کی شکل میں. رمضان میں اللہ کی راہوں میں پھرو گے تو ہر روزہ کروڑوں گنا اوپر چلا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا نفل روزے کے بدلے میں ساری دنیا سونا بنا کے دے دیں تو اس کا بدلہ نہیں ہے، تو فرض روزے کا کون جان سکتا ہے کہ اللہ کیا دینے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا جو رمضان کا روزہ ایسے رکھے کہ کوئی نشہ نہ پیے، کوئی حرام لقمہ پیٹ میں نہ لے جائے، کسی کو زبان سے گالی گلوچ غیبت چغلی شکایت نہ کرے، بہتان نہ باندھے، اور پورے رمضان میں کوئی گناہ نہ کرے، جو ایسا روزہ رکھے گا ہر روزے کے بدلے میں جنت کی 100 حوروں سے اس کی شادی کی جائے گی. ہر روزے کے بدلے، اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک اللہ گھر بنائے گا. اگر پوری دنیا اس گھر میں رکھو تو یوں وہ اس گھر میں نظر آئے گی جیسے پوری دنیا میں ایک بکری نظر آتی ہے، ایسے ہی پورا جہان اس محل میں بکری کی طرح نظر آئے گا. تو بھائیو، یہ رمضان تھوڑا گرمی کا ہے، اگلے سال اور گرم ہوگا، اس سے اگلے سال اور گرم ہوگا. یہ میرے رب کا امتحان ہے اپنے بندوں کے لیے، تھوڑے وقتوں کا کہ اللہ 50,000 سال کے دن کی گرمی کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا. کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی لمبائی 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا. اور باب الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ہے ریان، وہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے. روزے داروں کو اس سے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے. تو روزے کا مطلب منہ بند کرنا نہیں ہے، روزے کا مطلب ہے آنکھ بھی روزہ رکھے، حرام نہ دیکھے،
کان بھی روزہ رکھیں، حرام نہ سنیں، زبان بھی روزہ رکھے، گالی غیبت چغلی نہ ہو، ہاتھ بھی روزہ رکھے، غلط نہ تولے، غلط نہ لکھے، ظلم نہ کرے، پاؤں بھی روزہ رکھیں، غلط محفل کو چل کے نہ جائیں۔ محکمہ جات کے لوگ کتنے لوگ یہاں رمضان آ گیا ہوں رشوت نہیں لینی ہے، رمضان تو پیچھے حلال، رمضان حرام ہے۔ وہ میں ایک شہر سے گزرا، بنو میں میری جماعت گئی تھی رمضان میں، تو ایک سینمے کے آگے بورڈ لگا ہوا تھا رمضان کے احترام میں سینما بند ہے۔ میں نے کہا یہ چنگی شریعت مسلمانہ بنائی، پھر رمضان حرام تے بعد حلال ہے۔ جسے کہتا ہے یار تو دیکھو نا داڑھی رکھ کے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے داڑھی شیو کرا دو تو پھر جھوٹ حلال ہو گیا ہے۔ ایک تاجر نے نا ہمارے ساتھ کچھ وقت لگایا، لاہور کا بڑا تاجر، تو اس نے داڑھی رکھ لی۔ 4 مہینے بعد میں نے دیکھا تو پھر صاف۔ میں نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہنے لگا جی سارا دن جھوٹ بولنا پمدا ہے، میں مناہ چھڑ دی۔ میں کہتا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، ہوں تو تیرے 2 گناہ ہو گئے، ایک داڑھی مناون دا، ایک جھوٹ بولن دا۔ تو رمضان میں حرام اور بعد میں حلال ہیں۔ تو جو شریعت میرے رب نے حرام کیے، شریعت میں جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہے، بعد میں بھی حرام ہے۔ تو بھائیو سارے جسم کا روزہ رکھو اور اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے روزوں کو قیمتی بناؤ اور تسلی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم